جاوید غامدی کو متعدد مرتبہ کسی بھی میڈیا فارم پر آ کر مناظرے کی دعوت ہمارے علماء کی جانب سے دی گئی، لیکن افسوس وہ ہمیشہ راہ فرار ہی اختیار کرتا رہتا ہے۔ حضرات، آپ کے سامنے حقیقت واضح کر دی گئی ہے، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا ایسے شخص کو بالدین کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا ایسی افکار کو بے نقاب نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارا جواب بالکل واضح ہے کہ اس طرح کا کھلواڑ کرنے والی شخصیت کو لگام دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ امت مسلمہ کو گمراہ نہ کر سکے، اور ایسے وسائل اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو امت مسلمہ کو صحیح طور پر خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس سے آگاہ کرتی رہے۔ اللہ جزائے خیر دے اس ملک کے ذمہ داران کو، خاص طور پر خادم الحرمین شریفین ملک عبداللہ اور ان کے اخوان کو، کہ انہوں نے قرآن و سنت کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور جس طرح سے یہاں امن و سلامتی کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ملکوں میں بھی اسی طرح سے امن و سلامتی کو قائم کر دے۔ غامدی نامہ ہے، چونکہ ہمارے حریف اس وقت یہی ہیں کہ کسی نے لکھا ہے، رفیق چودھری صاحب جو ان کے خاص شاگرد ہیں، انہی کے اشعار ہیں یہ پاکستان سے، کہ تقریر تیری ساحری، ساحری یعنی جادوگرانہ، تقریر تیری ساحری، تحریر تیری منطقی، کیا خوب تیری شاعری تو ذات کا ککے زئی، کیا خوب تیری شاعری تو ذات کا ککے زئی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ مودودی نے پالا تجھے، اصلاحی نے ڈھالا تجھے، مودودی نے پالا تجھے، اصلاحی نے ڈھالا تجھے، طاغوت اب لایا تجھے، ملا سے تیری دشمنی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ کونسل کا تو ممبر بھی ہے، ٹی وی کا دانشور بھی ہے، کونسل کا تو ممبر بھی ہے، ٹی وی کا دانشور بھی ہے، اندر بھی ہے باہر بھی ہے، اے منکر وحی خفی جاوید احمد غامدی، اے منکر وحی خفی جاوید احمد غامدی۔ کتنے ہی تیرے ہم سفر کرتے رہے تجھ سے حذر یعنی پرہیز، کتنے ہی تیرے ہم سفر کرتے رہے تجھ سے حذر، جس کا سبب یہ تھا مگر ہے بے مروت آدمی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ جب جھوٹ مسجد میں کہا تھا سامنے قرآن دھرا، جب جھوٹ مسجد میں کہا تھا سامنے قرآن دھرا، یوں تو جماعت سے گیا پائی نہیں پھر روشنی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ اور معنی سنت بھی غلط، معنی یعنی مفہوم، معنی سنت بھی غلط، اجماع امت بھی غلط، معنی سنت بھی غلط، اجماع امت بھی غلط، سبع قرات بھی غلط، اس کا یہ عقیدہ ہے، سبع قرات بھی غلط، مرتد کی حد ساقط ہوئی یعنی مرتد کے اوپر کوئی حد نہیں لگے گی، اس نے کہا کوئی اسلام چھوڑ دے اس کے اوپر کوئی حد نہیں لگائی جائے گی، استغفر اللہ، مرتد کی حد ساقط ہوئی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ تصویر زندہ کی درست، تصویر زندہ، اس میں کسی کی بھی تصویر نکالو کوئی حرج نہیں، سب جائز ہے، حلال ہے، تصویر زندہ کی درست، رقص اور موسیقی بھی درست، گانے بجانے سب درست ہیں، میوزک فیوزک سب حلال ہے، ہاں اس نے حلال کیے بھائی، رقص اور موسیقی درست، حامیم کے معنی درست، کیا مر چکے عیسیٰ نبی، کیا مر چکے عیسیٰ نبی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ اے ناقد حکم جہاد، تعویل باطل کا فساد، اے بش و بلیئر کی مراد، اے بش و بلیئر کی مراد، پرویز و مرزا کی کڑی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد۔ اے ناقد حکم جہاد، تعویل باطل کا فساد، اے بش و بلیئر کی مراد، پرویز و مرزا کی کڑی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ اے منکر شرع متین، اے منکر شرع متین، اے حامی اعدائے دین، اے منکر شرع متین، اے حامی اعدائے دین، روشن خیالی را گزین، تو از کجا برآمدی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ انکرت حد المرتدی بدلت دین احمدی، انکرت حد المرتدی بدلت دین احمدی، لا تصلح لا تهتدی انت كظالم ملحدی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ تو یہ چند اشعار اعلی حضرت علامہ حکیم الامت کے مفکر اسلام کے نظر ہیں، کاش میری آواز ان تک پہنچے، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ توبہ کریں اور اللہ رب العزت سے
رجوع کریں اور امت کو گمراہیت سے بچائیں. یہی ہمارا میسج ہے, یہی پیغام ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن و سنت سے محبت کرنے اور اس کے لیے مر مٹنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ٹھنڈے پیٹوں انہوں نے اس فکر کو عام کیا؟ نہیں, ایسے ایسے شکوک اور شبہات لائے ہیں. میں ابھی انشاءاللہ مختصراً اس کا بھی میں آپ کو ایک نمونہ پیش کروں گا. بس انہوں نے باقاعدہ قرآن کریم کے اوپر ریسرچ کیا, قرآن کریم سے محبت کے دعوے کیے, قرآن کریم کے نام پر ادارے بنائے, قرآن کریم سے لوگوں سے کچھ قرآن کے درس قرآن شروع کیے, تفسیر قرآن شروع کیے, اور ان تفسیروں کے نام پر محبت قرآن, عشق قرآن اور محبت اور الفت قرآن اور خدام القرآن اور خدام قرآن کریم کے خادمین کے نام پر باقاعدہ ادارے بنائے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے, قرآن سے عشق. قرآن کی ایسی تعریفیں کی گئیں الامہ والحفیظ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ تعریف نہیں کی ہوگی. ایسی تعریفیں جس میں تنقیص بھی ہے, ایسی تعریف جس میں تنقیص بھی ہے. چنانچہ میں آپ کو ایک تعریف بتلاؤں. اس دور کا جو یہ مفکر اسلام ٹی وی چینل کا جو امام ہے غامدی, اس نے ایک تعریف کی ہے قرآن کریم کی کہ قرآن اپنے تمام جزئیات میں, کلیات میں, تمام چیزوں میں قرآن خود ہی تفسیر ہے. قرآن بالکل اس کا جو لفظی معنوی جو بھی ہے وہ خود سمجھ میں آ جاتا ہے. قرآن کی حیثیت اور قرآن کا مقام اتنا بلند ہے اور اللہ کا کلام اتنا بلند ہے کہ وہ بالکل یعنی اس کو معنی کے سمجھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں, اسی کے اندر وہ معنی موجود ہے اور سمجھا جا سکتا ہے. یہ تو ایسے ہوا کہ کسی تیلیا پہلوان کو, بیچارے کو, کمزور آدمی کو میں مثال دے رہا ہوں, نعوذ باللہ, جبکہ میں بتاؤں گا کہ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے اور احادیث کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں. لیکن یہ ایسے ہی ہے جسے کسی شخص کو پیڑ پر چڑھا دیا جائے, جو شخص بہرحال پیڑ پر چڑھنے کے قابل نہیں ہے, لیکن اس کے بارے میں تعبیر ایسی کی جائے یہ وہ شخص ہیں جو ہمالیہ پر چڑھ سکتے ہیں, ہمالیہ سے کود سکتے ہیں, ہمالیہ سے چھلانگ لگا سکتے ہیں, ہمالیہ کے اوپر سے یہ جو ہے جو بھی چاہیں آپ وہاں سے دوڑ کر کے آ سکتے ہیں, پھر چڑھ سکتے ہیں, پھر آ سکتے ہیں, پھر چڑھ سکتے ہیں. وہ شخص محو حیرت ہے کہ یہ پاگل آدمی, ابے میں تو 10 گز کے فاصلے پہ بھی نہیں جا سکتا, یہ گرہ ہمالیہ پہ جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, چڑھ سکتے ہیں. اب اس تعریف میں کیا جائے, چلو بھائی کود جاؤ, نمونہ. اس کو دوڑانے لگے زبردستی اس کو, غریب کو. اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کے ہڈیوں کا پکچر نکل جائے گا جناب, پنچر ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. یہی حال ہوگا اس کا, اس آدمی کا, مر جائے گا. یہی حال قرآن کے ساتھ کیا گیا. تعریفیں کی گئی قرآن کو خوب, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی قرآن کی تعریف سے جلتا نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے, یقیناً اللہ کا کلام جامع اور مانے, لیکن اللہ کا کلام سب کے لیے جامع مانے سمجھنے کے لیے نہیں ہے. ہاں, ایک بادشاہ ہے, بادشاہ نے ایک حکم جاری کیا. اس حکم نامے کو جو اس کا وزیر ہے وہ زیادہ سمجھے گا, یا سڑک پر ریڑھی لگانے والے, سڑک پر رکشہ چلانے والے بیچارے عوام سمجھیں گے, جھاڑو مارنے والا سمجھے گا؟ کون سمجھے گا؟ بادشاہ کے پیغام کو سب سے زیادہ وہ سمجھے گا جو بادشاہ کا قریبی ہے, جو بادشاہ کا وزیر ہے, جو بادشاہ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے, بادشاہ کے باتوں کے انداز کو, مفہوم کو سمجھتا ہے, وہ زیادہ سمجھے گا, یا سڑک پر چلنے والا ایک عام آدمی سمجھے گا؟ ہرگز نہیں. آپ یہ کہیں گے نہیں, وہ زیادہ سمجھے گا. بینی یہی مثال قرآن کریم کی ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدینے والے کا مزاج لینا پڑے گا. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ضرورت پڑے گی. در یتیم کو دیکھنا پڑے گا. ہر ایرو گیرو نتو خیرو جمن سبراتی دعویٰ کرے میں قرآن کو سمجھ گا, میں ہی مطلب نکالوں گا, جنہیں الف کلام لٹھا بھی نہیں معلوم ہے. یہ 2 دن کا مولوی, یہ کب کا آیا؟ یہ پرویز احمد, یہ گورنمنٹ کی نوکری کرتا تھا, مودودی کی کتابیں پڑھ کر کے, اور پھر اسلم جیراج پوری کے فراہی جو ہے کیا کہتے ہیں افکار سے متاثر ہو کر کے, اور پھر جا کر کے یہ چند کتابیں گورنمنٹ کی نوکری پڑھتے تناسانی کے لیے انہوں نے دین کی خود ہی تعبیرات شروع کر دی. نہیں, اسلام بازیچے اطفال نہیں ہے. اسلام ایک ابدی پیغام ہے اللہ عز و جل کا, جو مالک الملک ہے. اس کے اس پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہونا پڑے گا, اور یہی منصب نبوت ہے. آج اس اہم ترین خطاب کو سننے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین کی اساس قرآن و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور جو شخص احادیث رسول کا منکر ہے
وہ دراصل قرآن کریم کی آیات کا منکر ہے۔ ہم شکر گزار ہیں فضیلت شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کے کہ جنہوں نے اس بصیرت افروز مواد کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ اللہ عز و جل اس پیغام کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے اور ان اشخاص کے لیے ہدایت کی راہ کو اختیار کرنے کا ذریعہ بنائے جو اس فتنے سے دوچار ہیں۔